کہ کچھ عرصے کے بعد ایک دن ہمیں پتا چلا کہ جی عامر خان ایک شو کر رہے ہیں، اور جب ہم نے دیکھا تو سب نے کہا یہ تو ہمارا سیٹ ہے، یہ تو ہمارا کانٹینٹ ہے، انسپائرڈ ضرور تھے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان سمیر۔ تو آج کے نئے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کے پروگرام میں آپ دیکھ سکیں گے متیرہ کے حوالے سے کچھ خبریں ہیں۔ متیرہ نے اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے ہم سفر کے بارے میں، اور جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، کچھ وقت گزارا، ان کے بارے میں وہ کیا کہتی ہیں، آپ جان کر حیران ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہینا بیات کے بارے میں بات کریں گے، جو اکثر بیان دے دیتی ہیں اور بعد میں جب وہ کنٹروورشل بن جاتا ہے تو پھر وہ مکر جاتی ہیں۔ بہرحال ابھی انہوں نے عامر خان کے ایک شو کے حوالے سے بات کیا، اس پر بات کریں گے۔ ساتھ میں ہم بات کریں گے سیف علی خان کے بارے میں، انڈین ایکٹر سیف علی خان کے بارے میں، ان کو کہاں کہاں کیسے کیسے خنجر کے وار کیے گئے، یہ ساری تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ اور بھی کچھ خبریں ہیں، اگر ٹائم ملا تو ان پر بھی بات کریں گے، لیکن یہ خاص خبریں ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے متیرہ کے بارے میں۔ تو بہت سارے لوگ متیرہ کو صرف اسی حوالے سے جانتے ہیں کہ وہ ڈبل میننگ جملے، بیہودہ لباس، اور اس کے بعد پاکستان میں جب وہ آئیں تو پاکستان میں آنے کے بعد جب وہ وائرل ہوئیں تو وہ ایک ایسے جملے سے وائرل ہوئیں، ایک ایسی بات سے وائرل ہوئیں، کسی نے لائیو کال پر ان سے گندی بات کہی اور انہوں نے آگے سے بولا تھا اور اس کے بعد وہ بہت زیادہ وائرل ہو گئیں اور لوگ ان کو پسند کرنے لگ گئے، ان کے پروگرامز ہٹ ہونے لگ گئے۔ لیکن وہ جو ڈبل میننگ جملے تھے نا، ان کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے ان کو زیادہ پسند کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد ایک ان کو بہت زیادہ جو بوسٹ ملا تھا، بہت زیادہ، وہ تابش ہاشمی کا ایک شو ہوا کرتا تھا، اس کا نام تھا ناشپاتی نا، نہیں ہنسنا منا تو آپ ہے نا ہمارے پیچھے، ہاں ناشپاتی پرائم۔ اس میں جب یہ آئی تھی تو انہوں نے ایک شرٹ پہنی ہوئی تھی جس پر شیر بنے ہوئے تھے، اور اس کو دیکھتے ہوئے، اس پر بات کرتے ہوئے انہوں نے بہت زیادہ ڈبل میننگ جملے، تابش ہاشمی نے بھی اور انہوں نے بھی بہت زیادہ ایسے جملے بولے تھے جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی، اور تابش ہاشمی بھی وہیں سے ہٹ ہوئے تھے۔ خیر، اس کے بعد ان کی زندگی ایسی گزرتی رہی، لیکن اب یہ ایک بہت بڑی سیلیبریٹی بن گئی ہیں۔ یہ ڈبل میننگ جملوں کے ساتھ ساتھ اب ایسے پروگرام کرتی ہیں جہاں پر ڈبل میننگ نہیں، صرف سنگل میننگ ہی ہوتا ہے، مطلب ایسا سنگل میننگ ہوتا ہے کہ اس میں ڈبل کی طرف ذہن بھی نہیں جاتا، لیکن اس کے باوجود ہمارے بڑے بڑے پروگرامز میں ان کو بلایا جاتا ہے اور ان سے ایسے بات کی جاتی ہے جیسے ان سے ہم کچھ سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ لیکن اب کی بار انہوں نے ایک ایسی بات کی جسے سننے کے بعد مجھے لگا کہ یار اس بندی کے اندر کوئی انسانیت ضرور ہے، شاید کہیں نہ کہیں دل کے کسی کونے میں، مطلب مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اچھی خاتون ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ میرا تعلق گزرا ہوتا ہے، کبھی وہ میرے دل کا بادشاہ ہوتا ہے، کسی دور میں وہ میرا پیار رہا ہوتا ہے، جو میرا سجن رہا ہوتا ہے، مطلب انہوں نے اپنے پیار اور اپنے عاشق اور اپنے عشق کے لیے ایسی باتیں کہی کہ جو کبھی میرے لیے سب کچھ رہا ہوتا ہے تو میں اس سے الگ ہونے کے بعد اس کے لیے کچھ بھی برا نہیں کہہ سکتی، میں کبھی بھی اس کی برائی نہیں کر سکتی، کیونکہ کبھی تو میں نے اس کی عزت کی تھی، کبھی تو میں نے اس سے پیار کیا تھا، کبھی تو میں نے اس سے اپنا یار مانا تھا، کبھی تو میں نے اسے اپنا پیار مانا تھا، اور اب جب میں اس سے الگ ہو گئی ہوں تو میں کیسے اس کے لیے برے الفاظ استعمال کروں۔ مجھے یہ بات سن کر بہت اچھا لگا، کیونکہ بہت ساری ایسی ایکٹریسز ہیں جو کسی سے پیار کرتی ہیں تو اس کا ہمیشہ ایسا امیج بناتی ہیں، وہ تو کیا بات ہے، وہ تو میرے لیے یہ ہے، وہ تو میرے لیے وہ ہے۔ بہت ساری ایسی ایکٹریسز ہیں، ایک ڈرامہ کرتی ہیں اور ایک ہی ڈرامے کے دوران ان کو محبت ہو جاتی ہے، اور اگلے ہی ڈرامے کے دوران بریک اپ ہوتا ہے، اور پھر شادی کسی اور کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور کئیوں کی شادی ہو جاتی ہے 14 سال گزارنے کے بعد بھی وہ کہتی ہیں کہ میرے تو بڑا ظلم ہوتا رہا، مینوں سچا پیار نہیں ملیا، حالانکہ اسی شوہر کی بڑی بڑی گاڑیاں، گھر، پیسہ، بینک بیلنس سب کچھ استعمال ہوتا رہا۔ لیکن متیرہ جو کہ ڈبل میننگ جملوں، دیکھیں پہلے میں نے ان کا سارا امیج آپ کے سامنے رکھا، اس کے بعد میں نے ان کی ایک ایسی اچھائی آپ کے سامنے رکھی کہ وہ کہتی ہیں کہ میں کبھی بھی جس کے ساتھ میں نے وقت گزارا ہے اس کی برائی نہیں کر سکتی، اور آج بھی اگر وہ مجھے کہیں مل جائے یا میں ان کے کہیں کام آ سکوں تو وہ مجھے فوراً فون کر لیتے ہیں، اور میں ان کو اسی طرح سے ویلکم کرتی ہوں جیسے ہمارے بیچ کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ بہرحال اس بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے، آپ کو لگتا ہے کہ متیرہ ایسی ہوں گی؟ اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، متیرہ پر ایک اور بہت زیادہ کنٹروورسی بنی تھی جب متیرہ نے یہ کہا تھا کہ میں راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتی ہوں اور اللہ کے آگے روتی ہوں اور اللہ کو کہتی ہوں کہ اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا دے۔ لوگوں نے ان کا بڑا مذاق اڑایا تھا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی انسان ایسا ہو
اور انہوں نے ذاتی طور پر خود نہیں کہا تھا, ان کے پروگرام میں ایک مہمان تھی, ایک ایکٹریس تھی, انہوں نے کہا تھا کہ میں نے تمہارا وہ روپ بھی دیکھا ہے جب تم اللہ کے آگے روتی ہو. تو بہرحال یہ تو اللہ اور ان کا معاملہ ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کے آگے روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, تو وہ اور اللہ اور اس کا معاملہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے قریب وہ زیادہ ہوں اور ہم نہ ہوں. خیر یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے ہاں کون بخشا جائے گا اور کون نہیں. کوئی ساری زندگی سجدوں میں پڑا رہے اور پتہ چلے کہ وہ جہنم میں چلا گیا, اور کسی نے ساری زندگی گناہ میں گزاری ہو لیکن نہ جانے کون سی نیکی اس کی ایسی کام آ جائے کہ وہ جنت میں چلا جائے. یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گناہوں کی زندگی گزارنے لگ جائیں اور کہیں کہ شاید میری بھی کوئی نیکی. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. یہ تو کوئی کروڑوں میں کوئی ایک ہوگا جس نے بہت ہی آگے جا کر ایک ایسی نیکی کی ہوگی جس کی بخشش ہو جائے. بہرحال چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف اور بات کرتے ہیں جی سیف علی خان کے بارے میں. تو آپ سبھی کو شاید پتا ہو کہ ان کے گھر پہ ڈکیت داخل ہوئے تھے جنہوں نے ان پر اور ان کے ملازموں پر حملے کیے خنجر کے ساتھ. اور سیف علی خان, اب بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا سٹار اور جس کے گھر کے اندر سیکیورٹی سب کچھ اور گھر کے اندر داخل ہونا ناممکن تھا, کیسے کوئی داخل ہو گیا. سیف علی خان کے بارے میں آپ نہیں جانتے کچھ لوگ, تو میں آپ کو بتاتا چلوں. کرینہ کپور کے ہسبینڈ ہے, یہ خود ذاتی طور پر مسلمان ہے لیکن ان کی بیوی ہندو ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ کرینہ کپور نے خاموشی سے اسلام قبول کیا ہوا ہے, انہوں نے اعلان نہیں کیا لیکن انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, اور اگر ایسا ہوا ہے تو اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے, کیونکہ یہ اور ان کا اللہ کا معاملہ ہے اگر انہوں نے خاموشی سے بھی قبول کر لیا تو. بہرحال سیف علی خان جو ہے ان پر تنقید تو یہ ہوتی رہتی تھی شروع میں بھی کہ مسلمان ہوتے ہوئے ہندو سے شادی کی. پھر عامر خان اور پھر اس کے بعد جو ہے شاہ رخ خان, جتنے بھی بڑے سٹار ہیں جو مسلمان ہیں, انہوں نے شادیاں ہندوؤں سے کیوں کی, یہ اکثر آبجیکشن ہوتا ہے. بہرحال سیف علی خان جو ہے ان پر حملہ ہوا, قاتلانہ حملہ ہوا, اور ان پر 6 جگہ پر ان کو خنجر سے وار کیا گیا. انہوں نے دلیری کے ساتھ اس کو پکڑنے کی کوشش کی اور 2 جگہ پر ان کو ریڑھ کی ہڈی کے قریب ایک خنجر لگا جو کہ بہت گہرا زخم ہے, اور ایک اور جو ان کے پیٹ پر لگا وہ بہت گہرا زخم ہے, اور باقی جو ہیں وہ اتنے گہرے نہیں ہیں لیکن وہ کافی شدید زخمی ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. اور اسی طرح دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ڈکیتی کے وقت مزاحمت کرتے ہیں اور پھر اتنی بری کنڈیشن, دیکھیں وہ تو بچ کے پھر بھی بھاگ گیا, اور شاید وہ کوئی ایسی چیز لے جاتا جسے سیف علی خان پھر سے بنا سکتے تھے. لیکن اگر سیف علی خان کو کوئی ایسی چوٹ لگ جاتی جس سے وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے تو پھر یہ سب کچھ کس کام کا تھا. اس لیے آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسے بھوکا ننگا چور ڈاکو ڈکیت آپ کے پاس آئے تو اپنے بچوں کی اور اپنی حفاظت کرتے ہوئے وہ چیز دے دیا کرے, اللہ آپ کا نقصان پورا کر دے گا. یہ خبر جو بتانے کا مقصد ہے نا وہ بیسیکلی یہ ہے کہ میں اپنی آڈینس کو, اپنے دوستوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنے یاروں کو اور جو بڑی ہیں ان کو یہ کہہ سکوں کہ یار کوئی چور آتا ہے دے دو, اللہ تمہیں اور دے دے گا, اللہ تمہارا نقصان پورا کر دے گا. اور چور کے گھر دیوا کبھی نہیں بلتا. یہ پنجابی میں کہتے ہیں نا, چور دا دیوا ہمیشہ بجھیا رہتا ہے. جس کے گھر 100 بار لوٹا ہوتا ہے نا وہ پھر چراغ جلا کر بیٹھا ہوتا ہے, اور جو چور ہوتا ہے وہ پھر 0 پر ہوتا ہے. بہرحال آپ لوگوں جو میں نے خبر بتائی آپ کو اور پوری ڈیٹیل بتائی, اس کے بارے میں آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف وہ بات کرتے ہیں جی ہینا بیات کے بارے میں. تو ہینا بیات نے ابھی ریسنٹلی ایک اور بیان دیا ہے جو کہ بہت کنٹروورشل بن چکا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ عامر خان نے ہمارا پاکستانی شو جو ہے وہ کاپی کیا ہے, اور انڈیا میں بہت سارے ایسے شوز ہیں جو کہ پاکستان سے کاپی کیے جاتے ہیں اور دکھایا یہ جاتا ہے کہ یہ ہمارے اپنے شوز ہیں. تو اس پر لوگوں نے بہت ساری باتیں کی کہ انڈیا کے ایسے شوز ہیں, ریالٹی شوز, جو کہ ابھی تک پاکستان میں بنے ہی نہیں ہیں. ہاں اس میں کوئی شک نہیں, جس طرح سے سنگنگ کے بہت سارے ایسے ریالٹی شوز ہوتے ہیں جس میں کوئی سنگر جو ہے وہ بڑا کیا کہتے ہیں اسٹرگل کرتا ہے, بہت سارے اس کے راؤنڈز ہوتے ہیں, بہت سارے پروگرامس میں وہ گاتا ہے, کبھی وہ قوالی گاتا ہے, کبھی وہ پاپ گاتا ہے, اسی طرح سے گاتے گاتے وہ بہت بڑا سنگر بن جاتا ہے. اسی طرح سے انڈیا میں کامیڈی کے بہت بڑے بڑے شوز ہوتے ہیں, مقابلے ہوتے ہیں, جس میں ایک عام سا کامیڈین جس طرح کپل شرما کے بارے میں آپ کو شاید اندازہ نہ ہو کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, ڈیٹ ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے, کہ کپل شرما نے اسی طرح کے ایک پروگرام جیتا تھا جس کے بعد کپل شرما
इस स्टेज पर आए हैं। कपिल शर्मा एक आम से इंसान थे और इनको सिंगिंग का शौक था। बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा कि ये बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। बेसिकली ये इस इंडस्ट्री में गाना गाने आए थे, लेकिन ये गुलकार ना बन सके और इन्होंने अपना घर चलाने के लिए, अपनी जेब खर्च चलाने के लिए बहुत सारे सिंगर्स के पीछे ये गाया करते थे। जैसे बड़े सिंगर्स आगे गा रहे होते हैं ना, जो थोड़े से पॉपुलर होते हैं, उनके पीछे ये गाया करते थे कि थोड़े बहुत पैसे मिल जाएं जिससे मैं मुंबई या दिल्ली में अपना वक्त गुजार सकूं। और उसके बाद इन्होंने देखा कि उसमें तो मेरा कोई चांस नहीं बन रहा। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़बरदस्त था, तो इन्होंने क्या किया कि कॉमेडी की तरफ आए। और कॉमेडी भी मतलब इन्होंने ऐसे नहीं स्टार्ट की कि इन्होंने कोई कॉमेडी सीखी थी या कुछ, ये इसी तरह से कुछ प्रोग्राम्स किया करते थे किसी के साथ। तो फिर इनको अचानक से पता चला कि यार ये तो एक शो हो रहा है जहाँ पर ये कोशिश की जा सकती है। इन्होंने कोशिश की और आज ये बहुत बड़े कपिल शर्मा शो के वो बन गए, होस्ट बन गए, और ये प्रोग्राम्स टोटली इन्हीं का है। और आज इंडिया की जितनी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, जितनी बड़ी फिल्में आती हैं, सबसे पहले प्रमोशन जो है वो कपिल शर्मा के शो में की जाती है और वो कपिल शर्मा से टाइम मांगते हैं। और एक वक्त था जब पाकिस्तान के बड़े बड़े एक्टर्स, जिन्हें पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा पजीराई नहीं मिलती थी, इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिलती थी, लेकिन जब वो इंडिया गए तो उन्होंने पूरे का पूरा शो संभाल लिया था, पूरा का पूरा स्टेज संभाल लिया था। जिस तरह से नसीम विक्की और बहुत सारे कराची के एक्टर्स, नसीम विक्की ने तो पूरा का पूरा कपिल शर्मा शो ही संभाल लिया था। और नसीम विक्की कहते हैं कि उस शो में जितने भी डायलॉग्स होते थे, जितनी भी जुगतें होती थी, वो मेरी लिखी हुई होती थी। इसमें कोई शक नहीं, नसीम विक्की का दिमाग बहुत अच्छा है। बहरहाल बात ये हो रही थी कि हिना बयात ने ये कहा है कि वो जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो पाकिस्तान से कॉपी किया गया। उसके बाद फिर लोगों ने इस तरह की मिसालें देनी शुरू कर दी। और आपको क्या लगता है कि इंडिया वैसे हमारे गाने तो बहुत सारे चोरी करता है, और आए दिन आप में से बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता हो कि मेरी बहुत सारी जो पॉपुलर वीडियोस हैं वो यही हैं कि जिसमें मैंने इंडिया को एक्सपोज किया हुआ है, और इंडिया के वो गाने जिसके बारे में वो ये समझता था कि किसी को पता नहीं चलेगा क्योंकि 1981 में गाया था। कौन जानता है कि यार 40 साल पहले किसी ने ये गाना गाया था या 45 साल पहले किसी ने ये गाना गाया था, किसको याद होगा। लेकिन सुमैर बैठा है ना, सुमैर सारे गाने निकाल के लाता है और दिखाता है भाई ये गाना पहली बार पाकिस्तान ने गाया था, और उसके बाद 2006 में आपके गुलकार ने गाया, 1996 में, फिर सारी हिस्ट्री में दिखाता हूँ और बताता हूँ। फिर इंडियन बड़े हैरान होते हैं कि यार ये बंदा कहाँ से आ गया जो इतनी पुराने गाने निकाल के ले आता है और हमें जो है एक्सपोज करके रख देता है। बहरहाल इन सारी खबरों के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और आप लोगों को आखिर में यही मैसेज देना चाहूँगा। देखो, इस ज़िंदगी का मकसद यही है, हम इस दुनिया में आए हैं बिला वजह नहीं आए हैं कि आए हैं और बस चले जाएंगे। हमने इस दुनिया में आकर कुछ करना है, और करना यह है कि हमने अपना होमवर्क करना है। होमवर्क करते रहेंगे और फिर पुल सिरात से हमें गुजरना है। बात समझ रहे हैं ना आप? देखिए, हमारे राइट लेफ्ट बैठे हुए लिखने वाले अपनी ज़िंदगी को ऐसे गुजारें कि यार मरते हुए ये नदामत ना हो कि कुछ किया नहीं है, पेपर खाली है। कम से कम थोड़ा बहुत होमवर्क करते रहें। दिन में उठते बैठते कहीं ना कहीं सुबहान अल्लाह बोल दें, अल्हम्दुलिल्लाह बोल दें, अस्तगफिरुल्लाह कर लें। अजान के वक्त 5 वक्त नहीं जा सकते तो कम से कम एक के लिए सुबह जब घर से निकलें तो वजू करके निकलें कि आज ज़ोहर तो पढ़नी है। सुबह जब आंख खुल जाए तो सोचो कि यार 2 मिनट लगते हैं, 2 रकात फ़र्ज़, फजर में नहीं उठ सका, चलो 7 बजे उठ गया हूँ, 7:30 उठ गया हूँ, पढ़ के निकलूंगा, 2 रकात नफिल पढ़ के निकलूंगा। यार अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह मेरी सारी मुश्किलें तुझे पता है, मेरी सारी हाजात तुझे पता है, तू ही पूरी करने वाला है। घर से निकलते हुए अल्लाह के आगे 5 मिनट रो के निकलो, फिर देखो दुनिया तुम्हारे आगे आएगी। तुम्हें किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन अल्लाह के साथ एक ताल्लुक बन जाएगा। जब ताल्लुक बन जाएगा फिर जो मांगोगे वो तुम्हारे कदमों में होगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।